آپ سب پر سلامتی ہو۔ ابوالفطرت میر زیدی کا لکھا ہوا ہے، پھر شیطانوں کی فطرت نے مجبور کیا انسانوں کو، پھر انسانوں کی بستی سے محروم کریں شیطانوں کو، کاشانوں میں رہنے والے آباد کریں ویرانوں کو۔ یہ دیوانے ہیں، دیوانے کیا کہتے ہیں دیوانوں کو، دریا میں ہماری کشتی کو طوفان کا خطرہ ناممکن، دراصل بچانے والے ہیں طوفانوں سے طوفانوں کو۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا، بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، اپنے اچھے وقت پر بڑے بول بول دیتا ہے جو بعد میں بازگشت بن سکتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ تب بہرے ہو جاتے ہیں۔ حضور والا، فیس بک سکرولنگ کے دوران ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں مریم نواز صاحبہ تب کی غریب اور مفلوق الحال عوام کو اچھے اور کرپٹ حکمران میں فرق اور کرپٹ حکمران سے نجات کے طریقے سمجھا رہی تھیں۔ جب ان کی حکومت نہیں تھی، جب وہ اپوزیشن میں تھیں، جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، جب پاکستان کے اندر ووٹ مانگنے کا حربہ آزمایا جا رہا تھا، وہ اس وقت فرماتی ہیں کہ شاہ والا، ووٹ مانگنے تو اپنا بجلی کا بل لا کر دکھانا اور کہنا کہ یہ لو اپنا ووٹ۔ وہ عوام کو سکھا رہی تھیں کہ شاہ والا ووٹ مانگنے آئے تو اپنا گیس اور پانی کا بل لا کر دکھانا اور کہنا کہ جاؤ یہ لو اپنا ووٹ۔ عوام کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے وہ مزید بول رہی تھیں کہ آپ کے گھر کنستر ہوتے ہوں گے، آٹے کا کنستر، گھی کا کنستر، چینی کا کنستر۔ عوام کے بھرپور جواب پر بے چین ہو گئیں اور بولی مجھے معلوم ہے کہ گھی بھی بہت مہنگا ہے، آٹا بھی بہت مہنگا ہے، چینی بھی بہت مہنگی ہے، لیکن حکمران ووٹ مانگنے آئے تو وہ کنستر خالی کر کے چمچوں کے ساتھ ان کے سامنے بجانا، اور اگر وہ اتنا ڈھیٹ اور نہ ہو جائے تو جو سبزیاں گھر میں گل سڑ رہی ہوتی ہیں، عوام کے شور پر بولیں کہ وہ سبزیاں جن کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اس کا ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈالنا اور کہنا کہ یہ لو اپنا ووٹ۔ عوام کی زبوں حالی کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ دیدہ ہوئیں اور بولی وہ انڈے جن کی قیمت 300 روپے درجن ہے، وہ انڈے مار مار کر تحریک انصاف کو وہاں سے بھگا دینا۔ جناب عالیہ، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو آپ نے عوام کے زخموں پر مرہم رکھا، لیکن اقتدار میں انہی زخموں پر جو نمک چھڑکا ہے اس کی قیمت بھی 60 روپے فی کلو ہے، اور انڈے جو تب 300 روپے درجن تھے اب نہ جانے کتنے کے، کیونکہ عوام بہت مجبور بھی ہو تو 2 یا 3 حد آدھا درجن انڈے لے رہی ہے جن کی قیمت 300 روپے۔ جناب عالیہ، اپوزیشن کے دور میں تو ممکن تھا کہ لوگوں کے گھروں میں آٹا، چینی، گھی کے کنستر ہوتے ہوں گے، جبکہ آپ کے دور حکومت میں تو عوام روزانہ کی بنیادوں پر یہ چیزیں خریدتی تھی اور پاؤ کے اندر خریدی جاتی، یا پہنچ سے دور لگنے پر فاقے پر گزارا کیا جاتا تھا، اور کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے گناہ جاریہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ جناب عالیہ، شاید تب عوام کے گھروں میں سبزی پڑی گل سڑ جاتی اور اس کے ہار بنائے جا سکتے، لیکن آپ کے دور حکومت کے بعد تو دکانوں پر پڑی پڑی سبزیاں گل سڑ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور عوام کی استطاعت سے باہر ہے۔ ملکہ عالیہ، عوام سراپا سوال ہے کہ اب وہ بل بڑے میاں صاحب کے سامنے پھاڑنے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب کے سامنے۔ ملکہ عالیہ، اب عوام کو بتائیں کہ خالی کنستروں کے ساتھ ڈگڈگی بھی لے لیں کہ آپ کو جگایا اور سنایا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ یہ لو اپنا ووٹ۔ لیکن حضور والا، اب عوام جاگ چکی ہے، عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ ساڈے خون پانی تے انہاں دا تیل پانی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ قانونی صورتحال یہ ہے، آج جس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 سے 2022 کے دوران اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو $6,35,000 میں فروخت کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے والے تحائف میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی گھڑی بھی شامل ہے جس پر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا ہے، اور اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت ایک اندازے کے مطابق 60 سے 65 کروڑ روپے ہے۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ حیثیت کی صرف ایک ہی گھڑی ہے جو بنائی گئی۔ جو ایک ہی گھڑی ہو تو اس کی قیمت
صرف وہی لگا سکتا ہے جو اس کا خریدار ہو، اور یہ خریدار پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی قیمت کتنی تگڑی لگاتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 21 اکتوبر 2022 کو کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے آئین کے آرٹیکل 63(1) کے تحت توشہ خانہ کے تحائف اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی۔ اس کے علاوہ الیکشن واچ ڈاگ کی جانب سے سیشن عدالت میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کرنے کی استدعا کی گئی۔ 10 مئی 2023 کو ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کی، لیکن 4 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو سننے اور 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ 4 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا توشہ خانہ فوجداری کیس سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے جج کو ہدایت کی کہ درخواست گزار کو سنا جائے، 7 دن میں دوبارہ کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور پھر 5 اگست کو سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد منظرنامہ یہ ہوا کہ بحث و مباحثے کا آغاز ہو گیا، آدھے گھنٹے میں گرفتاری عمل میں آئی، پابند سلاسل کر دیا گیا، کیسز پہ کیسز بنتے رہے، پھر ایک اور کیس میں گرفتاری ڈالی گئی، جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوا وہ جیل کے اندر ہی ہو گیا، اندر ہی گرفتاری ڈالی گئی، اور آج جب اس کیس کی سزا معطلی کا فیصلہ جاری ہوتا ہے تو دوسری طرف گرفتاری پھر بھی عمل میں آتی ہے۔ اب کل کے دن پہ منحصر ہے کہ اس کیس میں جو سائفر سے متعلق کیس ہے اس میں ضمانت ہو پاتی ہے یا نہیں۔ خدشہ یہ بھی ہے کہ ادھر سے ضمانت ہوگی تو کسی اور کیس میں پابند سلاسل کر لیا جائے گا، لیکن ایسی صورتحال کے دوران کہ جب پاکستان میں معاشی منظرنامہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، کیا یہی تمام مسائل کا حل ہے؟ اگر آپ روتے پیٹتے یہ تھے کہ کارکردگی کے اوپر نظر نہیں ڈالی گئی، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہی اپنا تمام تر سیاسی دور گزار دیا، اب کس طریقے سے وقت گزارا جا رہا ہے؟ کیا ان گرفتاریوں سے بھوکے پیٹ بھر جائیں گے؟ کیا ان گرفتاریوں سے پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ان گرفتاریوں سے روٹی کی قیمت نیچے آ جائے گی؟ کیا ان گرفتاریوں سے، ان کیسز سے پاکستان کے اندر تمام مفلوق الحالی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے اور اگر آپ کے ذہن کی اختراع ہے تو اس طرح کی گرفتاریاں مزید ڈالتے رہیے، آپ کی جیلیں سلامت رہیں، آپ کے حکم نامے سلامت رہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستانی پاسپورٹ 4تھا بدترین پاسپورٹ ہو چکا ہے، اور ہم نظام انصاف کی 139 ممالک کی ریٹنگ میں سے 134 نمبر کے اوپر ہیں۔ ہم پاکستانی معیشت میں اپنے خطے میں سب سے نیچے ہیں، ہم اپنے پیسے اور روپے کی بے قدری میں خطے میں سب سے نیچے ہیں، ہم کرپشن انڈیکس میں سب سے اوپر جانے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اگر یہی تگ و دو جاری رکھنی ہے تو شوق سے رکھیے، سر سلامت رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔